حکومت سے پہلے سے تھا۔ ایک تو یہ سمجھ لیں جنہوں نے تحریک انصاف کا یہاں نام لیا، پاکستان تحریک انصاف جب حکومت میں آئی تو آپ کا یہ تحفہ تھا کہ پاکستان گرے لسٹ میں موجود تھا۔ نمبر 2، اس گرے لسٹ میں کن وجوہات کی وجہ سے؟ 2 وجوہات کی وجہ سے، منی لانڈرنگ اور ٹیررزم۔ میں اس کا جواب آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے پاکستان کس وجہ سے دنیا کے نقشے پر آیا، کون لوگ اس کے ذمہ دار تھے، اور ٹیررزم کے حوالے سے بھی کون لوگ ذمہ دار تھے کہ پاکستان نقشے میں آیا۔ پلیز لیڈر آف دا ہاؤس بات کر رہے ہیں، پھر آپ اپنی بات کریں، ایسے نہ کریں، روایات اچھی نہیں ڈلیں گی۔ جی پلیز جی یہ مان خان کاکڑ، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ جی جی لیڈر آف دا ہاؤس پلیز تشریف رکھیں۔ مصطفیٰ نواز صاحب تشریف رکھیں۔ مسٹر چیئرمین، لیڈر آف دا ہاؤس کو جو ہے نا اس طرح لیڈر آف دا ہاؤس آپ کے سامنے کریں۔ مسٹر چیئرمین، جی ٹھیک ہے، لیڈر آف دا ہاؤس ہیں آپ، لیڈر ایک دوسرے کا احترام کریں، اسی پہ مہربانی۔ تھینک یو جی، تشریف رکھیں۔ جی لیڈر آف دا ہاؤس۔ مسٹر چیئرمین، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے، اگر یہاں پر میری بات میں دخل اندازی کریں گے تو پھر آپ یہ روایت ٹھیک قائم نہیں کر رہے، اس لیے کہ پھر جب دوسری طرف سے بھی ہم نہیں چاہتے، مگر پھر دوسری طرف سے بھی جب بات ہوگی تو وہاں جب دخل اندازی ہوتی ہے تو پھر اس وقت پارلیمانی آداب آپ ہمیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں اور آپ کی فرمائش بھی پوری کریں گے۔ منی لانڈرنگ، یہ ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں نا، پہلے منی لانڈرنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے اس وقت کون سی پارٹیز ہیں، کون سی لیڈرشپ ہے جو کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے اس وقت عدالتوں میں پیش ہو رہی ہے اور جن میں عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں۔ فیصلہ کریں ابھی یہ ٹیررزم کے حوالے سے، باری میں بات کریں، ٹیررزم کے آپ حوالے اپنی سے، باری پہ بھی بات کر لیں۔ جی ٹیررزم کے حوالے سے جب یہ جی جی آپ جب یہ بات کریں گے تو پھر اس وقت گلا نہ کریں، جی پلیز آپ کنٹینیو کریں۔ اس وقت گلا نہ کریں۔ میں بالکل بے فکر ہوں، میں بالکل بے فکر ہوں۔ جی لیڈر آف دا ہاؤس صاحب پلیز۔ دیس تھنگ مصطفیٰ پلیز، اگر اپنی باری پہ آپ بات کریں، آپ کا بھی مائک آن ہے، آپ اپنی باری پہ بات کریں۔ جی لیڈر آف دا ہاؤس پلیز۔ جی مسٹر چیئرمین، جی مسٹر چیئرمین، تشریف رکھیں۔ مسٹر چیئرمین، مصطفیٰ انٹرفیئر نہ مسٹر کریں۔ چیئرمین، جی ان کی حاضری لگ گئی ہے، مگر میں بتاؤں کہ اب جب یہاں سے بھی بات ہوگی تو اسی ٹون میں اور اسی طرح اس میں بھی انٹرفیئرنس ہوگی، اور پھر اس وقت کوئی گلا نہ کرے، اس وقت پھر کوئی گلا نہ آپ کرے۔ لیڈر آف دا ہاؤس ہے، ہمارے میں حوصلہ ہے اس لیے کہ ہم سچ بات کر رہے ہیں اور ہم ہر قسم کی بات سننے کو تیار بھی ہیں اور اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ منی لانڈرنگ پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ منی لانڈرنگ پہ بھی بات کریں نا۔ سینیٹر صاحب آپ اپنے ٹرم پہ بات کر لیں، ابھی اس کے بعد آپ کا موقع ہے، جی آپ کر لیں۔ ٹیررزم آپ نے دوسروں کے لیے چھوڑ دیا، منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ شرما جاتے ہیں جناب چیئرمین۔ اور ٹیررزم کی بات، آج پاکستان کا جو سفر ہے وہ ٹیررزم ہے، ٹورزم کی طرف ہے۔ یہ فرق ہے پچھلی حکومتوں میں اور تحریک انصاف کی حکومت میں۔ آپ نے پاکستان کو ٹیررزم کے حوالے سے روشناس کرایا تھا، تحریک انصاف کی حکومت میں پاکستان ٹورزم کے حوالے سے روشناس ہو رہا ہے۔ آج اٹھا کے دیکھیں، فورٹس دیکھیں، دوسری دنیا اٹھا کے دیکھیں، ہم نے پاکستان کا چہرہ بہتر کیا ہے۔ آج دنیا میں پاکستان ایک ذمہ دار اور پرامن ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آج پاکستان دنیا میں ایک آگے بڑھتا ہوا ملک اس کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے انڈیا کے ساتھ مقابلے کی بات کی تو آج پاکستان آئسولیشن سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج بھارت آئسولیشن کا شکار ہے۔ میں نے پہلے بھی یہاں پر بات کی تھی، پھر ریپیٹ کروں گا، خطے کی صورتحال میں اس وقت پاکستان کا ایک پیوٹل رول ہے۔
اور پوری دنیا جو ہے اس رول کو ریکگنائز کر رہی ہے, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ سی پیک ہو, چاہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ذمہ داری کا فیصلہ کرنا چاہیے, ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اور حوصلے کا ثبوت دینا چاہیے. جناب چیئرمین, آخر میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال مکمل ہوئے ہیں, اور ان 2 سالوں میں نو کراس ٹاک پلیز, نہ کریں ماحول خراب جی, بات کرنے دیں, آپ اپنے ٹرم پہ بات کریں. جی آپ منڈے کو کریں, آپ اگلے 3 سال بھی انشاءاللہ یہ بات کریں گے. اور ابھی تو میں آپ کو باور کرا دوں, ابھی تو یہ پہلی اننگ ہے, ابھی دوسری اننگ بھی ہم کھیلیں گے انشاءاللہ, اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ کھیلیں گے. اور اللہ اللہ کی صدائیں ضرور ہم سنتے رہیں گے یہاں سے, کیونکہ آپ کا انتظار جتنا لمبا ہوگا اتنی ہی آپ کی صدا بھی بلند ہوگی. جناب چیئرمین, 2 سالوں کے دوران ہم نے ان کا ملبہ بھی صاف کیا, ہم نے وبا کا بھی مقابلہ کیا, پاکستان کی معیشت کو مستحکم بھی کیا, پاکستان کو آئسولیشن سے نکالا بھی, اور دنیا میں پاکستان کو ایک پرامن اور ذمہ دار ملک کے طور پر پیش کیا. اور اس کی وجہ کیا تھی جناب چیئرمین؟ اللہ اللہ کی صدائیں تو آئیں گی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی لیڈرشپ. آج پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے محلات نہیں بنا رہی, اس میں کوئی سر محل نہیں ہے, اس میں کوئی جاتی عمرہ نہیں ہے, اس میں کوئی فلودے والے کے اکاؤنٹس نہیں ہیں, اس میں کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے, اس میں کوئی ڈالر مافیا نہیں ہے. جناب چیئرمین, یہ وہ لیڈرشپ ہے جس نے صرف اپنے عوام کے اوپر اعتماد کیا, جس نے عوام کی طاقت کے اوپر اعتماد کیا, اور 18 اگست کو پاکستان کے عوام نے اس لیڈرشپ کا ساتھ دے کر ثابت کیا کہ یہ جو 2 پارٹیز کی ایک میوزیکل چیئر چل رہی تھی, اس 2 پارٹیز کے آصف سے اس ملک کو آزاد کیا, اور پاکستان میں وہ حکومت آئی ہے جو کہ انصاف کے نام پر حکومت آئی ہے, جو پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ لے کر آگے آئی ہے. جناب چیئرمین, یہاں پر تو آپ نے اپنے کک بیکس کے لیے آئی پی پی کے حوالے کر دیا, اور آج کہتے ہیں کہ بجلی مہنگی ہے. ہم نے اور کہا, اور ایسی بیڑیاں ہمارے پاؤں میں ڈالی, ایسی برودے سرنگیں بچائیں کہ آپ کا خیال تھا کہ یہ نہیں چل سکے گا. مگر اگر آپ کا عزم صمیم ہو, اگر آپ نے قومی مفاد کو لے کر چلنا ہو, تو ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں, آئی پی پیز کے ساتھ بیٹھ کر بات ہوئی, اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو سستی بجلی بھی آئندہ آنے والے دنوں میں ملے گی. جناب چیئرمین, ترکی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو جو کارکے کا ایشو تھا $1.2 بلین, وہاں سے بھی اپنے لیے نہیں, پاکستان کے لیے ہم بچاتے ہیں. جناب چیئرمین, کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر لیڈرشپ میں قوم کا درد ہو تو وہ اس کا ہر فیصلہ, اس کا ہر قدم جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان اور اس کے عوام کے مفاد میں ہوتا ہے, اس میں ذاتی مفاد نہیں ہوتا ہے. میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا, اور میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ میری بات کے دوران میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا, میں اس چیئر کی بات کر رہا ہوں. اس چیئر کی بات کے دوران یہاں پر جو رویہ رکھا گیا وہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم جب اس چیئر سے بات ہو تو ہم بھی وہی رویہ رکھیں. شکریہ. سینیٹر قرۃ العین مری. چیئرمین صاحب تھینک یو. اتنی میجر کامیڈی ایکٹ کو فالو اپ کرنا تو تھوڑا مشکل ہوگا. لیڈر آف دا ہاؤس نے کہا کہ 2 وجوہات, پہلے تو میں پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس پہ بات کرنا چاہتی تھی, مگر آپ نے ان کو ٹائم دے دیا, مجھے تھوڑا سا جواب تو دینا پڑے گا. اب بات یہ ہے منی لانڈرنگ اور ایکسٹریمزم, وہ دونوں ہماری وجہ سے ہیں. اسامہ بن لادن کو شہید ان کا لیڈر کہتا ہے, مگر ٹیررزم ہم پھیلا رہے ہیں. سب سے لانگسٹ ای سی پی میں رننگ کیس ہے نومبر 2014 سے پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ کیس.
इन्हीं के घर के बेदी ने इनकी लंका ढाई, अकबर एस बाबर ने। उसने कहा जी सारी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। उस बात को 7 साल हो गए हैं, क्यों पीटीआई बार बार उसमें स्टे लेती रहती है? ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, फिर भी मनी लॉन्ड्रिंग हम कर रहे हैं। तो मतलब ये तो खैर आप रहने दें। इनकी जो स्पीच थी वो कहां से आ रही थी मेरी समझ में नहीं आया। बड़े मतलब जो ख्वाब में नहीं इंसान देखता है, इन्होंने अपने सारे ख्वाब बोल दिए। बट इट्स ओके, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरह वो घबराना नहीं है वाली फिलॉसफी, वी आर नाउ यूज्ड टू इट। मैंने एक्चुअली एक पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करनी थी जो इनकी कॉमेडिक रूटीन में रह गया। एक है चेयरमैन साहब, जो आजकल बात चल रही है, होता है चेयरमैन साहब, क्रॉस टॉकिंग हो रही है, क्रॉस टॉकिंग। आप लीडर ऑफ द हाउस है, सेंसिटिव ना हो। दिल बड़ा करे, दिल बड़ा करे। आप लीडर ऑफ द हाउस है, दिल बड़ा करें। बड़ा आप दोनों तरफ के जो मुअज़्ज़िज़ अराकीन हैं हौसला कर लें, एक दूसरे की बात सुन लिया करें और पार्लिमानी आदाब को सामने रखें। लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों के एहतराम करें। लीडर ऑफ द हाउस हमारे मेजबान है जी, आप बताएं। वो टूरिज्म के लिए पाकिस्तान जी, अभी आप अपनी बात पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस बता रही हूँ कि किस तरह दिल बड़ा रखना चाहिए। अपनी पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अच्छा, एक है नेशनल करिकुलम जो आजकल बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा है। मैं चेयरमैन साहब उसकी लीगैलिटी, इलीगैलिटी, मेरिट्स, डिमेरिट्स में नहीं जाना चाहती। वो तो एक डिबेट है, चलती रहेगी। द प्रॉब्लम इज कि मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ने एक शाया किया, एक क्या बोलते हैं उसको, नोटिस और नोट और व्हाटएवर, कि जी 400 एक्सपर्ट्स, एकेडमिक एक्सपर्ट्स ने हमारे करिकुलम को पढ़ा है, अप्रूव किया और एंडोर्स किया है। इनमें से एटलीस्ट एक एक्सपर्ट ने तो कहा कि जी अप्रूव करना तो दूर की बात है, मेरी तो बात भी नहीं हुई मिनिस्ट्री से। So I would like you to refer this to committee. Why is the ministry misleading and lying to the people and naming academic experts who have not been approached or contacted by them? जी, ठीक हो गया। ठीक है, कमेटी को रेफर कर दिया। थैंक यू जी। सेनेटर फारूक नाइक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, फारूक जी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब।